کو عزت و وقار کی مسند پر بٹھایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا بہن آپ کس لیے آنا ہوا؟ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں بھائی ایک کام تھا اس لیے آئی ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری بہن مجھے پیغام پہنچا دیا ہوگا، مجھے پیغام پہنچا دیا ہوگا تیرا کام ہو جاتا۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتی ہے بھائی جان ہمارے قبیلے کے کچھ لوگوں کو آپ لوگوں نے گرفتار کر لیا، ان کو چھڑانے کے لیے آئے۔ اب دیکھو بھائیوں کے دوارے پر بہن آ جائے تو بھائی خالی ہاتھ نہ لوٹا دے۔ آج حضور کی بہن حضور علیہ السلام کے دوارے پر آ گئی، بھائیوں کے گھر بہنیں آ جائیں تو بھائی بہت کچھ نچھاور کر دیا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بہن مجھے وحی سے کیا دیا ہوتا، میں نے تمہارے بندے چھوڑ دینے تھے، تمہارے بندے چھوڑ دینے تھے۔ حضور علیہ السلام نے حکم دیا، فرمایا ان کے قبیلے والوں کو فوراً آزاد کر دیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مشاورت نہیں کی، مال بھی نہیں لیا، بغیر مال لیے حضور علیہ السلام نے ان کے بندوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا حضور علیہ السلام نے اپنی بہن کو جوڑے بھی دیے اور گھوڑے بھی دیے۔ اور حضرت شیمہ جب چلی گئی صحابہ اکرام علیہ رضوان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیارے صحابہ توجہ رکھیے گا، پیارے صحابہ سوچ تو رہے ہوں گے کہ آج حضور نے نہ ہم سے مشاورت کی، نہ ان سے مال لیا اور بندے چھوڑ دیے، بندے چھوڑ دیے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مختار ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کیسے بول سکتے ہیں؟ لیکن ایک بات ہے، سوال یہ آتا ہے کہ آج ہم سے مشاورت بھی نہیں کی، ان لوگوں سے مال بھی نہیں لیا، بغیر مال کے بغیر مشاورت کے بندے چھوڑ دیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پیارے صحابہ بات ہی ایسی ہو گئی تھی، آج بھائی کے دوارے پر بہن آ گئی تھی، آج بھائی کے دوارے پر بہن آ گئی تھی، اور بھائیوں کے گھر اگر بہنیں آ جائیں تو بھائی خالی ہاتھوں نہیں نہ لوٹاتے۔ دیکھیے کہاں بہنوں کو توجہ رکھیے گا، کہاں بہنوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے اور کہاں بہنوں کو عزت و وقار کی مسند پر بٹھایا جا رہا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا نور مانوی تھا، اس پر اور بہت ساری باتیں بڑی گفتگو۔ حضور علیہ السلام نور مانوی بن گیا اور نور مانوی کے ساتھ ساتھ نور حسی بن گیا۔ اور نور حسی کیا کہ بالکل اندھیرا ہوتا حضور تشریف لاتے ہیں تو اجالا ہی اجالا ہو جاتا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتا چلا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں رات کو اپنے کمرے میں بیٹھ کر کپڑا سلائی کر رہی تھی، چراغ جل رہا تھا، فرماتی ہے اتنے میں ہوا کیا میرا چراغ بجھ گیا، میرا چراغ بجھ گیا اور میرے ہاتھ میں جو سوئی تھی وہ بھی گر گئی۔ عائشہ فرماتی ہے میں نے بڑا تلاش کیا، بڑا ڈھونڈا لیکن مجھے سوئی نہ ملی۔ فرماتی ہے اتنے میں میرے سرتاج آ گئے، اتنے میں میرے سرتاج آئے اور فرماتی ہے جیسے ہی میرے کمرے کے اندر حضور علیہ السلام تشریف لائے، فرماتی ہے فتح بینت العبرۃ بشواء نور وجہہ، فرماتی ہے جیسے ہی میرے آقا میرے کمرے کے اندر تشریف لائے آپ کے چہرے کی چمک اتنی تھی کہ مجھے گمی ہوئی سوئی مل گئی۔ سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے دیکھے اللہ اللہ۔ اور بات حضرت حلیمہ سعدیہ جو نور حسی کی تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ ثناء الحق پانی رحمۃ اللہ تعالی نے ان الفاظ کو نقل کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر آئی، نور حسی کی بات کر رہا ہوں، محلے والیاں کہتی ہیں حلیمہ بڑی امیر ہو گئی، حلیمہ بڑی امیر ہو گئی، اب تو رات کو بھی تیرا چراغ نہیں بجھتا، ہم نے دیکھا ہے کہ رات کو بھی تیرے گھر میں بڑی روشنی ہوتی ہے، بڑی چمک ہوتی ہے، بڑے بڑے امیروں کے رات کو چراغ بجھ جاتے ہیں، لیکن اے حلیمہ ہم نے دیکھا ہے تیرے گھر میں رات کو بھی بڑی روشنی ہوتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی آؤ میں تمہیں دکھاؤں وہ روشنی کس کی ہے، آؤ میں تمہیں دکھاؤں وہ روشنی کس کی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر سب کو گئی، حضور علیہ السلام کا گھوڑے میں تشریف فرمائے، اشارہ کیا اور فرماتی کیا ہے، فرماتی ہے ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب کا یہ سونا چہرے والا میرے گھر آیا میں نے سارے چراغ بجھا دیے، میں بند چھڑے میں سارے چراغ، جب کا یہ سونا چہرے والا میرے گھر آیا نہ دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، نہ دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت،
تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑا عرصہ تھا. اے ابو ہریرہ ذرا یہ تو بتاؤ ہمارے حضور ہے کیسے، ہمارے محبوب ہے کیسے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں ہمارے محبوب ہے کیسے تھے. فرماتے ہیں کل قمری فی لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں وہ کیسے تھے. فرماتے ہیں ارے وہ تو چودھویں کا چاند تھا، ارے وہ تو چودھویں کا چاند تھے. لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کہتے خدا کی قسم نہ ان جیسا ہم نے پہلے دیکھا نہ ان جیسا ہم نے بعد میں دیکھا. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں دیکھتے کیسے، دیکھتے کیسے، ان جیسا سونا تو کسی ماں نے جنے ہی نہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَعْتَدْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہتے ہیں ارے ان جیسا سونا، ان جیسا سونا دیکھتے تو تب نہ جب کسی ماں نے جنا ہوتا، کسی ماں نے جنا ہوتا. ان کا حسن اللہ اللہ جس نے دیکھا ہے، آئے ہائے جس نے دیکھا وہ دیکھتے ہی رہ گیا، جس نے دیکھا وہ دیکھتے ہی رہ گیا. امام حاکم اپنی مستدرک میں اس بات کو نقل کر کے کہتے ہیں. علامہ زرقانی نے المواد میں اس حدیث کو نقل کیا. مدنی دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سیر کرنے کے لیے باہر نکلے اور مدینے کے باہر ایک قافلہ آیا ہوا جس کی قیادت طارق بن عبداللہ کا رہا. بھائی جان مہربانی کریں ذرا میری طرف توجہ رکھیے گا تاکہ جو باتیں میں کر رہا ہوں دیکھیں قرآن اور حدیث. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بیان کی، میں کوئی لمبے چوڑے خطابات کرنے کا عادی بھی نہیں ہوں. یہ چند باتیں صرف جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ میری توجہ کے ساتھ سنیں. کیوں اگر میں آپ کو اپنی طرف متوجہ نہیں کروں گا تو میں غیر اہل کو علم دینے والا کہلاؤں گا، اور غیر اہل کو علم دینا جو ہے وہ بہت سخت جرم ہے. لہذا میری طرف توجہ رکھیں تاکہ میں بھی گناہ گار نہ ہوں. میری طرف توجہ رکھیے. امام حاکم نے اپنے مستدرک میں اس حدیث کو نقل کیا. مدنی دور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سیر کرنے کے لیے باہر تشریف لے کر گئے اور مدینے کے باہر ایک قافلہ آیا ہوا جس کی قیادت طارق بن عبداللہ کا رہا تھا. یہ لوگ مسلمان نہیں تھے. حضور علیہ السلام کا جب گزر وہاں سے ہوا آپ علیہ السلام کو ان کا ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آیا. اونٹ پسند آیا. حضور علیہ السلام وہاں پر گئے اور ان سے فرمایا یہ اونٹ بیچنا ہے، یہ اونٹ بیچنا ہے. اب انہوں نے پتہ نہیں بیچنا تھا کہ نہیں بیچنا تھا، لیکن جب حضور علیہ السلام کو دیکھا نا کہنے لگے ہاں بیچنا ہے. اور جیسے کسی نے کہا تھا میں دل بیچا، میں جگر بیچا، میں دل بیچا، میں جگر بیچا. جس سونا محمد آ جائے نہیں میں اپنا سارا گھر بیچا، میں اپنا سارا گھر بیچا. جس سونا محمد آ جائے. انہوں نے پتہ نہیں بیچنا تھا کہ نہیں بیچنا تھا، لیکن جب حضور علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگے ہاں بیچنا ہے. حضور علیہ السلام نے سودا طے کیا، سودا طے کر لیا اور فرمایا میں کوئی تجارت کے لیے تو نکلا نہیں تھا، سیر کے لیے آیا تھا، لہذا تمہارا اونٹ لے کر چلا جاتا ہوں، پیسے تمہیں بعد میں پہنچ جائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام اونٹ لے کر جب چلے ہیں، جب تک آپ ان کو نظر آتے رہے وہ آپ کی چال ہی دیکھتے رہے اور جب نگاہوں سے اوجھل ہوئے آپ